کہتے ہیں سلطان جلال الدولہ کے متعلق ابو الحسن بن ملال صاحب نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ مجھ سے ایک تاجر نے بیان کیا کہ میں چھاونی میں تھا، اس لیے مجھے اس واقعے کا علم ہے۔ ایک دن ایسا اتفاق ہو کہ سلطان جلال الدولہ اپنی عادت کے مطابق شکار کے لیے نکلے تو ان کو ایک دیہاتی روتا ہوا ملا۔ سلطان نے پوچھا کیا ہوا تجھے؟ اس نے کہا کہ 3 لڑکوں نے میرے تربوزوں کا بوجھ جو میرے ساتھ تھا مجھ سے چھین لیا اور میری کل پونجی تھی وہی۔ سلطان نے اس کو کہا کہ تو لشکر میں چلا جا، وہاں ایک سرخ رنگ کا قبہ ہے، اس کے پاس بیٹھ جا، شام تک بیٹھے رہنا، میں واپس آ کے تجھے بھی فکر کر دوں گا۔ جب سلطان شکار سے واپس ہوئی تو اپنے بعض ملازمین سے کہا کہ مجھے تربوز کی خواہش ہے، لشکر میں اور خیموں میں تفتیش کرو، اگر کچھ مل جائے تو اس نے تعمیل کیا اور تربوز لے کر آیا۔ سلطان نے پوچھا کہ تم نے کس سے لے کر آیا، کس کے پاس دیکھا؟ تو بتایا گیا کہ فلاں حاجب کے خیمے میں تھا۔ حکم دیا کہ اس کو حاضر کرو۔ جب وہ حاضر کیا گیا سلطان نے اس سے کہا کہ تربوز کہاں سے آیا؟ اس نے عرض کیا کہ کچھ لڑکے لائے تھے۔ سلطان نے حکم دیا کہ فوراً ان لڑکوں کو بھی حاضر کرو۔ وہ حاجب گیا، اس نے محسوس کر لیا کہ بات تو سخت ہے، تو اس نے لڑکوں کو قتل کے خوف سے بھگا دیا کہ جاؤ یہاں سے نکل جاؤ، پکڑیں گے تمہیں۔ واپس آ کر سلطان سے کہا کہ کسی طرح لڑکوں کو سلطان کی طلبی کا علم ہو گیا تو وہ یہاں سے بھاگ نکل گئے ہیں۔ سلطان نے حکم دیا کہ دیہاتی کو حاضر کرو۔ وہ حاضر کیا گیا۔ سلطان نے اس سے کہا کہ کیا یہ وہی تربوز جو تجھ سے چھینا گیا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ تو حکم دیا کہ اس کو لے لے، اور یہ حاجب ہمارا غلام ہے اور ہم اس کو تیرے سپرد کرتے اور تجھے بخشتے ہیں۔ جب اس نے ان لڑکوں کو حاضر نہیں کیا جنہوں نے تیرے تربوز چھینے تھے، اور اگر تو نے اس کو چھوڑ دیا تو میں تیری گردن بھی اڑا دوں گا، یہ اپنے پاس رکھ لینا، اس حاجب کو چھوڑنا نہیں۔ تو دیہاتی نے اس حاجب کا ہاتھ پکڑ کے جب باہر لے آیا تو حاجب نے اپنی ذات کو آزاد کرنے کے لیے 300 دینار کا معاملہ کیا کہ 300 دینار دوں گا، مجھے آزاد کرو۔ پھر وہ دیہاتی سلطان کی خدمت میں اور کہا کہ سلطان، جو غلام آپ نے مجھے ہبہ کیا تھا میں نے اسے 300 دینار میں بیچ دیا۔ سلطان نے پوچھا کہ تو اس سودے پر خوش ہے؟ اس نے اقرار کر لیا، ہاں خوش ہوں۔ تو فرمایا کہ اچھا، قیمت اپنے قبضے میں رکھ کے سلامتی کے ساتھ رخصت ہو جاؤ۔ کہتے ہیں ایک امیر تھا، اس کو بال بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی، ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی اس کو ملے اس کے بال ٹھیک کر دے۔ تو امیر آدمی خود تنہا گیا ایک بال بنانے والے کے پاس اور کہا کہ میں اس شخص کا حاجب ہوں جو یہاں تمہاری بستی میں آئے ہیں، میرے بال ٹھیک کرو، اگر تم اچھے ثابت ہو گئے تو ان کے بال بھی بنوائے جائیں گے۔ اور اس امیر نے ایسا اس لیے کیا کہ متراش جو ہے یہ نہ سمجھ سکے کہ یہ امیر ہے جس کے یہ بال بنا رہے، اور مرعوب ہو کہ گھبرا کہ کہیں اس کو زخمی نہ کر دے اس طرح سے۔ کہتے ہیں معن بن زید کی کیا ہے ذکاوت اور فہم کے متعلق قصہ ہے کہ معن بن زیدہ جو تھا ایک شخص تھا، امیر المومنین ابو جعفر کے پاس پہنچے، ان کے قدم سے قدم ملا کر چلنا شروع کر دیا۔ تو خلیفہ نے کہا کہ معن، اب آپ کی عمر بڑی ہو گئی۔ معن نے کہا کہ آپ کی اطاعت میں اے امیر المؤمنین۔ پھر خلیفہ نے کہا کہ مگر آپ بڑی عمر کے باوجود سخت ہے۔ معن نے کہا آپ کے دشمنوں پر۔ خلیفہ نے پھر سوال اٹھانے کا اشارہ بنا کے کہا کہ آپ میں قوت باقی ہے۔ معن نے کہا کہ وہ بھی آپ کے لیے۔